قل لا اقول لکم، آپ فرما دیجئے میں نہیں کہتا تمہیں عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزائن ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہیں میں جانتا غیب کو، ولا اقول لکم، اور نہیں میں کہتا تمہیں انی ملک، بے شک میں فرشتہ ہوں، ان اتبع، نہیں میں اتباع کرتا، الا ما یوحی الی، مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، آپ فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا؟ افلا تتفکرون، کیا پھر بھی وہ غور فکر نہیں کرتے؟ پیچھے آپ نے ایک واقعہ سنا تھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک وفد آیا تھا سرداروں کا۔ آپ علیہ السلام کے پاس آ کر یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر یہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے خلاف سمجھا تو ان کے فرمائشی موضوع کو پورا نہیں کیا۔ تو آج کے آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس خزانے نہیں ہیں، خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ والسلام نے آپ کی زندگی فقر و فاقہ کے اندر گزاری ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے آپ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، اور آپ علیہ السلام کے پاس جب کوئی مہمان آتا تھا تو طریقہ کار آپ علیہ السلام کا یہ تھا، جب کوئی مہمان آ جاتا تھا تو آپ علیہ السلام پوچھتے تھے کہ یہ میرا مہمان آیا ہوا ہے، اس کی خدمت کون کرے گا، اس کو کھانا کون کھلائے گا؟ تو کوئی صحابہ کہتا کہ میں کھلوں گا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے جاتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آیا، آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا مہمان آیا ہوا ہے، اس کو کھانا کون کھلائے گا؟ تو اس مہمان نے کہا کہ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کا کھانا کھاؤں گا، آپ کے پاس ہی رہوں گا، اوروں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا خادم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا کہ گھر کے اندر کوئی چیز ہو تو وہ بھیج دے، مہمان آیا ہوا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، نہ آٹا ہے، نہ دانے ہیں، نہ دودھ ہے، نہ کھجور ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اور 2 بانجھیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت۔ تو سارے گھرانے کے اندر چکر لگوایا گیا، سارے گھرانے کے اندر پوچھا گیا، کسی کے گھر کے اندر بھی نہ آٹا تھا، نہ کھجوریں تھی، نہ دودھ تھی۔ دیکھو فقر و فاقے کیا حالت تھی آپ علیہ السلام کے پاس۔ تو اللہ کے خزانے جو ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خزانوں کا مالک نہیں ہے۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا عالم الغیب، اے پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دیں کہ غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں، غیب کی خبریں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں، تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ کچھ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، لیکن غیب کی باتیں، غیب کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، ایک ذرہ برابر بھی کوئی انبیاء کرام علیہ السلام غیب کا علم نہیں جانتے۔ غیب کا علم یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات بھی غیب کا علم نہیں جانتی، کیونکہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، آپ علیہ السلام نہیں جانتے۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک وفد آیا کہ ہمیں اپنے ساتھی دیں جو پڑھے لکھے ہوں، قرآن پاک پڑھے ہوں اور علم بھی جانتے ہو، ہمارے علاقے کے اندر چلے جائیں تاکہ ہمیں تعلیم کریں اور ہمیں قرآن پاک سکھائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، جس کے اندر سب کے سارے قاری تھے، عالم تھے سارے۔ جب یہاں سے لے کر گئے اپنے علاقے کے قریب پہنچے تو ان کا رخ تبدیل ہو گیا، ان ساروں کو قتل کر دیا، ان ساروں صحابہ کو شہید کر دیا۔ صرف ایک صحابی جو لنگڑے تھے وہ کہیں جگہ جا کر چھپ گئے تھے، وہ بچ گئے تھے، باقی 69 صحابہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ تو جب شہید ہونے لگے صحابہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہماری خبر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تک پہنچا دینا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھی تھے وہ شہید ہو گیا، ظالموں نے دھوکہ دے کر ان کو شہید کر دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے، غیب کی بات غیب جانتے تو اپنے صحابہ کو تو نہ بھیجتے کہ یہ لوگ فراڈی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، تو اپنے صحابہ کو تو نہ مرواتے۔ تو غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے،
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں ہجری کے اندر 7واں سال تھا ہجرت کر کے آئے تھے، خیبر کے فتح کیا تھا، تو یہودیوں نے سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر ان کو مار دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت زینب نامی عورت نے دعوت کی، تو دعوت جب کی تو کھانے کے اندر زہر ملا دیا، تو جب کھانے کے اندر زہر ملا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور صحابی بھی تھے، جب ایک لقمہ منہ کے اندر ڈالا تو لقمہ خود بول پڑا کہ میرے اندر زہر ہے کہ مجھے نہ کھانا، اور دوسرے ساتھی جو صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کھا لیا، وہ فوراً وہیں شہید ہو گئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے، غیب جانتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا کہ کھانے کے اندر زہر ہے، میں اس کھانے کو نہ کھاؤں اور میرا ساتھی بھی ساتھ شہید نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، اے پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دیں کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، میں غیب نہیں جانتا، ہاں غیب کی خبریں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتا دی ہیں کہ جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آئے تھے ان کے ساتھ کیا حالات ہوا تھا، انہوں نے دعوت دی تھی، قوم نے نہیں مانا، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے تباہ و برباد کیا۔ قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیں بیان کی کہ یجوج مجوج قوم آئے گی، دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، سورج مغرب سے نکلے گا۔ یہ قیامت کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ غیب کا علم اور غیب کی خبر یہ دو باتیں الگ ہیں۔ غیب کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، لیکن غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، آپ فرما دیجیے پیغمبر ان لوگوں کو میں فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے تھے کہ فرشتے ہیں، یہ نور ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو کہہ دے کہ میں فرشتہ ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، آپ فرما دیجیے کہ میرے رب پاک ذات ہے، اللہ نے مجھے انسان بنا کر بھیجا ہے، کوئی فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ، اے پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دیں کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، کوئی نور اور کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرح وحی کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، اے پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دے کہ میں تو صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں، میں تو صرف اس کا حکم مانتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف وحی کرتے ہیں۔ میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں تمہیں کہتا، میں اپنی مرضی سے احکام نازل نہیں کرتا، میں پھر وہی احکام آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف وحی کرتے ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے پیغمبر ان لوگوں کو فرما دے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا اور دیکھنے والا جس طرح برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن کافر برابر نہیں ہو سکتے، موحد اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے، سنت پر چلنے والا اور بدعت پر چلنے والا آپس کے اندر برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتقون، کیا پھر تم پھر بھی غور فکر نہیں کرتے؟ اس طرح کے واضح نشانے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے کے بعد، واضح حکام بیان کرنے کے بعد پھر بھی تم غور فکر نہیں کرتے، دوسرے راستے کی طرف چلے جا رہے ہو، گمراہی کی طرف جا رہے ہو، اللہ کے حکام کے سے منہ موڑ جا رہے ہو۔ تو اسی وجہ سے ہم سب لوگ کوشش کریں جب یہ قرآن پاک آیات بیان کیجیے، اللہ کے احکام آ جائے تو ہم ان کو مان لیں کہ اندر حکمت ہی حکمت ہے، ان کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔